ایک طرف 28ویں آئینی ترمیم ہے تو دوسری جانب نیب بھی متحرک ہے۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے کچھ سپیس نکالنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ جلد ہی عمران خان کی رہائی کے معاملے میں بھی بڑی پیش رفت متوقع ہے۔ اس خبر کی تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب موجودہ حالات میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ دونوں جماعتوں کا مستقبل بظاہر خطرے میں پڑ چکا ہے۔ یہ خبر کیا ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلات کو آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مختلف سیاسی جماعتوں کو پیغام دیا گیا تھا، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر لوگوں کو بھی ساتھ ملانے کی بات کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ عمران خان کے معاملے پر ذرا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں اور ان کے ساتھ آواز اٹھائیں۔ مقصد یہی تھا کہ حکومت کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے، عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں بحال ہو سکیں، ان کی صحت کے معاملے پر حکومت کچھ لچک دکھانے کو تیار ہو جائے۔ اب بظاہر اس حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور حکومت کے درمیان جو بات چیت چل رہی تھی، ایک مرتبہ پھر ڈیڈ لاک اس کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ کوئی مثبت نتیجہ بظاہر ابھی تک نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ ذرائع کے مطابق یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے درمیان ہونے والے جو پس پردہ مذاکرات تھے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکے ہیں اور معاملہ جو ہے فی الحال ناکامی کی طرف جاتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمود اجنبی اسمبلی فلور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ خود ہمیں احتجاج کی طرف دھکیل رہے ہیں، آپ ہمیں خود احتجاج کی طرف جانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ محمود اجنبی وہی شخصیت ہیں جن کو عمران خان نے خود قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر نامزد کیا تھا اور محمود اجنبی کو مذاکرات کرنے ہیں یا مزاحمت کرنی ہے، اس کے فیصلے کا اختیار محمود اجنبی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا تھا اور بظاہر ان کے ناموں پر دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اس وقت خوشی کا اظہار کیا تھا اور محمود اجنبی ہی ہیں جنہوں نے اب تک سہیل آفریدی جیسے جو کہ جارحانہ انداز اپنانے پر یقین رکھتے ہیں، جو کہ احتجاج کی راہ پہ آگے چلنا چاہتے تھے، عمران خان کی رہائی کو لے کر، ان کی صحت کے معاملات کو لے کر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنے والی شخصیت بھی محمود اجنبی ہیں۔ اور اب اس مرتبہ محمود اجنبی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ ہمیں حکومت خود احتجاج کی طرف دھکیل رہی ہے اور اگر اب بھی معاملے کو حل نہیں کیا گیا تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس مزاحمت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ اس سلسلے میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر اپوزیشن لیڈر محمود اجنبی نے حکومت کو عمران خان سے ملاقات سے متعلق فی الحال 3 دن کا وقت دیا ہے اور سخت قسم کا پیغام بھی دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی مثبت پیش رفت آگے نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد اب انہوں نے 3 دن کی وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ 72 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، حکومت اس معاملے میں کچھ سنجیدگی دکھائے اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمیں احتجاج کی طرف جانا ہوگا۔ مزید محمود اجنبی نے یہ بھی کہا کہ ہم شدید احتجاج کریں گے اور پارلیمنٹ کو چلنے بھی نہیں دیں گے۔ بظاہر معاملات دیکھے جائیں تو لگتا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کیونکہ دونوں اس وقت بظاہر خود 28ویں آئینی ترمیم کے اندر الجھے ہوئے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے لیے کوششیں تیز کی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اب تو عید الاضحیٰ سے پہلے کی ڈیڈ لائن بھی سامنے آ چکی ہے۔ عید الاضحیٰ سے پہلے 28ویں آئینی ترمیم پاس کرنے کا جو اس وقت ایک ٹاسک ہے وہ حکومت کو مل چکا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اب اس بات کو سمجھ چکی ہے اور اسی پالیسی کے اوپر چل رہی ہے کہ موجودہ صورتحال میں جب یہ تمام معاملات ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس، تو فی الحال دباؤ بڑھانے کے لیے یہ وقت بہترین ہے۔ جبکہ پیپلز پارٹی ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی پریشانی کا شکار ہے۔ تو صورتحال کے اندر سہیل آفریدی منگل کے روز پشاور سے قافلے کی صورت میں اڈیالہ جیل پہنچنے کا ایک ارادہ رکھتے ہیں۔ قافلے کے اندر بڑی تعداد میں لوگوں کو شرکت کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ کم از کم جو اس وقت ایک تعداد مقرر کی گئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ 10,000 افراد لانے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ بظاہر اگر سہیل آفریدی 10,000 افراد کو لانے میں اڈیالہ جیل کے باہر کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر اگر اسی ساتھ کے اندر مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی ان کا ساتھ دیتی ہے، ان کے ساتھ یونٹی کا اظہار کرتی ہے، تو پھر یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو پریشر کے اوپر دباؤ بڑھانا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں رہے گا۔ اور بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے، 10,000 لوگ جو ہے وہ سہیل آفریدی اپنے ساتھ لے آتے ہیں، کارکنان کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود ہوتی ہے، بیدار موجود ہوتے ہیں، صوبائی اسمبلی صوبائی وزراء وہاں پر ہوتے ہیں اور پھر ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی اگر ان کا ساتھ دے تو بظاہر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور فی الحال یہ سب کچھ موجودہ صورتحال کے اندر دباؤ ڈالنے کے لیے بظاہر شاید کافی بھی ہوگا۔ بظاہر اسٹیبلشمنٹ 28ویں آئینی ترمیم کے اندر الجھی ہوئی ہے، حکومت اس کے اندر الجھی ہوئی ہے اور اس موقع پر پی ٹی آئی اس وقت اپنے آپ کو ایک سنہری موقع اپنے لیے دیکھ رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے پارٹی ذرائع کے مطابق کہ قیادت بھی یہ سمجھ چکی ہے کہ اگر اس مرتبہ اس موقع پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر خان کی رہائی کے لیے، علاج کے لیے، کی اہلیت کی ضمانت و رہائی کے لیے اگر اس وقت میں اب دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آگے حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ عمران خان سے نہ صرف ملاقات کا دروازہ کھل سکتا ہے بلکہ ممکن ہے رہائی اور ضمانت
سے بھی آگے بڑھ کر رہائی کا معاملہ بھی ہو، شاید اس سے بھی آگے پیش رفت ہو سکے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ منگل کو پاکستان تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی نظر آتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب اتحادی جماعتوں کی بات کر لی جائے تو موجودہ حالات کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس انکار کی گنجائش تو ہے ہی نہیں۔ دونوں جماعتوں کا مستقبل بظاہر خطرے کے اندر ہے۔ پیپلز پارٹی گزشتہ سارے عرصے کے اندر پی ڈی ایم حکومت، اس کے بعد شہباز حکومت، اس کے اندر بہت سے فائدے اس نظام سے حاصل کر چکی ہے۔ صدر بنوا چکے ہیں، اپنا چیئرمین سینٹ بنوا لیا ہے، گورنر لگوا لیے ہیں۔ دوسری جانب ایک صوبے کی حکومت بھی سنبھالی ہوئی ہے، کیونکہ بلوچستان اور آزاد کشمیر کے اندر بھی حکومت بنانے کی باتیں کر چکے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر اب جب آپ سسٹم سے اتنے فائدے لے رہے ہوں تو پھر آپ کے پاس انکار کی گنجائش آٹومیٹیکلی نہیں ہوتی۔ دوسری جانب پہلے مختلف حلقوں کی بات کی جائے تو پہلے پاکستان تحریک انصاف کو فکس کیا گیا، عمران خان کو سیاست سے نکال کر انہی دو جماعتوں کو خوش کیا گیا، ان جماعتوں کو دکھایا گیا کہ آپ کو اسپیس دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ کسی اور کا مینڈیٹ آپ کو پکڑا کر آپ کو حکومت بھی پکڑائی جا رہی ہے۔ تو اب بظاہر دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک مشکل صورتحال کا شکار دکھائی دیتی ہیں، اور دونوں کو ہی نظر آ رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد دونوں کے پاس فی الحال کوئی آگے مستقبل نہیں ہے۔ دوسری جانب جس طرح سے نیب اچانک متحرک ہوئی ہے اور سندھ کے اندر جو کرپشن کی منصوبے آگے پکڑے جا رہے ہیں، آگے انکوائریاں کی جا رہی ہیں، تیزی کے ساتھ بڑھائی جا رہی ہے، تو صورتحال کے